الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع في الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल की किताब मुक़द्दस से सूरतुल बक़रा की चंद आयतें तिलावत की हैं और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दस में से एक हदीस पेश की है। आज के मौजू का उन्वान है इस्लाम का फ़लसफ़ा शहादत। और जनाब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम, मर्तबा और उनकी शहादत। जो आयत आपके सामने तिलावत की है, इन आयत में
شہید کا ذکر ہے، شہید کے مرتبے اور مقام کا ذکر ہے۔ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں بھی شہید کا مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے۔ شہید یہ ایک لفظ ہے، شین، ہا، یا، دال، یہ 4 حروف ہے، اس سے شہید بنتا ہے۔ شہید کا لفظی معنی وہ گواہ کا ہے، گواہ۔ جو شخص گواہی دیتا ہے اس کو شہید بولتے ہیں۔ زبانی طور پر، تحریری طور پر کوئی بیان دینا، گواہی دینا، اس کو شہید اور گواہ کہتے ہیں۔ جو شہید اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے، وہ شہید بھی یہی شہید ہے جو گواہی دے رہا ہے۔ یہ شہید بھی گواہی دے رہا ہے، لیکن اس کی گواہی لفظ سے ہے، اس کی گواہی بیان سے ہے، اس کی گواہی تحریر سے ہے۔ یہاں جس شہید کا ذکر ہے، جس شہید کا مقام ہے، جس شہید کا مرتبہ ہے، اس نے گواہی دی ہے، بیان سے نہیں، تحریر سے نہیں، بلکہ اپنے خون سے اور اپنی جان سے گواہی دی ہے کہ میری جان گواہ ہے، میرا خون گواہ ہے، میرے روح گواہ ہے کہ اللہ کا جو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ، جس کے لیے تمام انبیاء اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے، اسی گواہی کے لیے میں اپنے جسم، دل و دماغ اور خون کی گواہی دیتا ہوں۔ اور یہ سب سے بڑھ کر گواہی ہے، عظیم الشان گواہی ہے۔ اس گواہی کا متبادل کوئی گواہی نہیں ہے۔ اس لیے شہید کو شہید اسی وجہ سے کہتے ہیں، ورنہ لفظی معنی تو گواہ کا ہے، لیکن اس نے اتنی بڑی گواہی دی ہے کہ اس پر لفظی شہید فٹ کر دیا گیا۔ شہید اس کا مقام ہوا، شہید اس کا نام ہوا۔ دوسرا حصہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر ہے، ان کے مرتبے کا ذکر ہے، ان کے مقام کا ذکر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کون ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ نسبت کدھر ہے؟ حضور سے ہے۔ یہ نسبتیں ہے جو کدھر سے کدھر انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے آپ کا دماغ حاضر ہو۔ حضرت حسین کی نسبت ہے حضرت فاطمہ سے۔ حضرت حسین کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت فاطمہ کے۔ حضرت فاطمہ کن کی بیٹی ہے؟ حضور کی بیٹی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ اگر سرداران جنت بنتے ہیں، جنت کے سردار بنتے ہیں، تو کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کے نواسے ہیں۔ حضور نے ان سے بڑی محبت کی ہے، حضور نے ان سے بڑا پیار کیا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ حضور کے نواسے ہیں، حضور کے بچے ہیں، حضور کے گھر کے افراد ہیں۔ جس طرح بچے اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی سے کیلا کرتے ہیں نا، حضرت حسن اور حضرت حسین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں ایسے ہی کیلا ہوگا۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، ان کی شان ہے۔ جس طرح ماں باپ، جس طرح دادا دادی، نانا نانی اپنے بچوں سے اور اپنے پوتوں اور نواسیوں سے محبت کرتے ہیں نا، ان سے چومیاں لیتے ہیں،
سبحان اللہ، حضور نے کتنی چومی ان سے لی ہوگی. یہ ان کی شان کے لیے یہ 2 لفظ ہی کافی ہے. اس سے آگے کیا کہے ادمی کہ جنہوں نے حضور سے بچپن میں کھیلا ہے اور جن کو حضور نے بچپن میں جن سے بوسہ لیا ہے، جو حضور کے کندھوں پر چڑھے ہیں، جو حضور کے جولی میں بیٹھے ہیں، اس سے آگے اور کیا؟ ایسے بات ہی ختم ہو گئی. یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت حسین اور حضرت حسن یہ جنت کے سردار ہیں. حضرت حسین کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت فاطمہ کے بیٹے. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ جنت کے خواتین کی سردارنی ہے. وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حضرت حسین ان کے بیٹے ہیں. یہ حضور کی نسبت ہے. حضور کی نسبت سے کوئی ابو بکر بنتا ہے تو کوئی عمر بنتا ہے، کوئی عثمان بنتا ہے تو کوئی علی بنتا ہے. یہ حضور کی نسبت ہے. حضور کی نسبت سے کوئی دنیا کا بہترین قاری بن جاتا ہے اور ان کا نام ابی بن کعب رکھا جاتا ہے. حضور نے فرمایا وَأَقْرَهُمْ ابی بن کعب، میرے امت کے بہترین قاری وہ ابی بن کعب ہے. میرے امت کے سچے آدمی، سب سے سچے وَأَصْدَقُهُمْ ابو بکر صدیق. میرے امت کے سب سے بڑے عادل عمر فاروق. میری امت کے سب سے بڑے حیادار وہ عثمان غنی. میری امت کے سب سے بڑے شجاع اور بہادر حضرت علی المرتضیٰ. یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے ارد گرد دن و رات رہتے تھے، حضور کے پیرا دیتے تھے، حضور کا ساتھ دیتے تھے. تو حضرت حسین فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سرداروں کے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ حضرت حسین کا مقام ہے. حضرت حسین کی شہادت اور یہ شہادت کا ذکر اور مقام اور مرتبہ یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ شہید کون ہے، شہید کو کیا کہنا ہے، شہید کا مرتبہ کیا ہے، شہید کا مقام کیا ہے. لفظی معنی تو آپ نے سیکھ لیا کہ اپنی جان سے، اپنے خون سے، اپنے جسم سے، اپنے روح سے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. حضرت حسن نے شہادت دی. کس بات کے لیے شہادت دی؟ اس بات کے لیے جس بات کے لیے ان کے نانا امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر، صفا کی پہاڑی پر لوگوں کو اعلان کیا تھا. وہ فرمایا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے عرب والو لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری عظمت ہے. یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کلمے سے آپ عرب اور عجم پر بادشاہی کر لیں گے. لوگوں کو عجیب لگ رہا تھا، لوگوں کو مذاق لگ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ رہے کہ آپ عرب اور عجم کے بادشاہ بن جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم پر تو کوئی سلطنت ہی نہیں کر رہے، ہمیں تو کوئی اپنی بادشاہی میں شامل نہیں کر رہا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ آپ عرب اور عجم کے بادشاہ بن جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑی عظیم قربانیاں دی ہے. جنگ خندق کا واقعہ ہے. جنگ خندق کافر آئے تھے پورے جہاں سے، ہر طرف سے آتے، سارے کافر آئے تھے، سارے قبیلے آئے تھے. حضور نے دفاع کے لیے خندق بنایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا. 26 دن تک محاصرہ مدینے کا رہا. 26 دن تک حضور خود اس میں کام کر رہے تھے، صحابہ کام کر رہے تھے. ایک پتھر ٹوٹا نہیں جا رہا تھا صحابہ سے.
تک گئے، حضور کو شکایت کر دی، حضور ایک پتھر ہے خندق میں وہ ٹوٹا نہیں جا رہا ہم سے۔ حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ کدھر ہے۔ حضور تشریف لے گئے، حضور نے ایک وار کر دیا، نبوت کا وار کر دیا، اس سے چنگاریاں اٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا تمہیں مبارک ہو کسریٰ کے خزانے۔ دوسرا وار کیا، پھر چنگاریں اٹھی، پھر فرمایا تمہیں کسریٰ کے خزانے بھی مبارک ہو۔ اس وقت کے دو سپر پاور تھے، روم اور فارس، قیصر و کسریٰ۔ اور جب تیسرا وار کر دیا وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب صحابہ نے یہ بات لوگوں کو بتائی، منافقین اور کافر ہنسنے لگے، کھانے کے لیے ملتا نہیں ہے، اپنے دفاع کے لیے مدینہ میں خندقیں کھود رہے اور بات کر رہے سپر پاور کی، قیصر و کسریٰ کی، فارس اور روم کی باتیں کر رہے۔ پھر وہ دور بھی آیا جب خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت فارس پر فتح حاصل کیا، اور حضور کے غلام صحابہ ان کے قالینوں کو چیرتے ہوئے آگے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو موت سے محبت کرتے ہیں، جتنی تمہیں شراب سے محبت ہے اتنی زیادہ ہمیں موت سے محبت ہے، اس لیے کہ مسلمان نے شہید ہونا ہے، یہ شہید کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں فوت ہو جائے، قتل ہو جائے، ان کو مردہ نہ کہنا۔ یہ رب کا فرمان ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے، دل میں خیال آتے، اللہ وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، عام مردہ تو مر جاتا ہے، جسم صحیح سلامت ہے، شہید ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہاتھ ادھر پڑا ہے، سر ادھر پڑا ہے، ٹانگیں ادھر پڑی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، مولا اس کو مردہ کیوں نہ کہے، یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارے شعور سے باہر کی بات ہے، تمہارے سمجھ سے باہر کی بات ہے، یہ تمہارے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سوال ذہن میں آتا ہے، مولا یہ تو فوت ہو گیا، اس کی بیوی نے عدت گزاری، اس نے کہیں اور شادی کر لی، میراث تقسیم ہو گیا، لوگ بھول گئے۔ رب نے فرمایا وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، یہ میرا دیا ہوا مقام اور مرتبہ ہے، جو مقام اور مرتبہ میں نے دیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ چوتھے پارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ آپ نے گمان بھی نہیں کرنا، خیال بھی نہیں کرنا، تصور بھی نہیں کرنا ان کو مردہ کہہ کر، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، عند ربہم، رب کے ہاں، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے، ان شہداء کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان شہیدوں کی جو روح ہے وہ سبز پرندوں میں ڈال دیا جاتا ہے، سبز پرندوں کی شکل صورت میں ان پرندوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ عرش کے ساتھ سونے کی قندیلیں ہیں، ان قندیلوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے جنت کے سیر کرتے ہیں، وہاں سے جنت کا دیدار کرتے ہیں، جنت کا رزق بھی کھاتے ہیں۔ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کا رزق دیا جاتا ہے ان کو، دنیا کا رزق نہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ یہ آخرت کا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو آپ کے سامنے میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے۔ فرمایا ما احد يدخل الجنہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو جنت میں داخل ہوا ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ قاری ہے، چاہے وہ مفسر ہے، وہ محدث ہے، وہ عابد ہے، وہ عبادت گزار ہے، وہ پیر ہے، وہ فقیر ہے، وہ جس مرتبے کا بھی ہے، جب وہ جنت میں چلا گیا، جنت میں داخل ہوا،
فرمایا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بیچ دیا جائے. کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کتنے سے بڑا پیر و فقیر، بڑا عالم، محدث، مفسر، بزرگ کیوں نہ ہو، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے دنیا میں بیچ دیا جائے. اس لیے کہ کہاں جنت اور کہاں دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں. فرمایا ہاں ایک شخص ہے، فرمایا الا الشہید، سوائے شہید کے، سوائے شہید کے. اور شہید جب اس سے اللہ رب العزت پوچھے گا اے شہید آپ کی اور کیا چاہت ہے، آپ کی اور کیا ڈیمانڈ ہے، آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ شہید کہے گا مولا مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. بڑا عجیب سا سوال ہے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. شہید کہتے ہیں مولا مجھے واپس بھیج دے. یہ تمنا، وہ تمنا کرے گا. کیوں تمنا کرے گا؟ لما یرا من الکرامہ، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے روح کو اٹھا کے جنت میں پہنچایا ہے. اس پروٹوکول میں، اس عزت اور احترام میں، اس مرتبے اور مقام میں جو لذت، جو مزہ اس کو شہید کو آیا ہے، وہ مزہ اس کو جنت میں بھی نہیں مل رہا ہے. یہ شہید کا مرتبہ مقام ہے، یہ شہید کی عزت ہے، شہید کا احترام ہے، شہید کا مقام ہے. یہ مرتبہ و مقام یہ شہادت کے ساتھ ہے، یہ کسی اور مرتبے میں نہیں ہے، یہ شہادت کے ساتھ ہے. فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے، اس قطرے کے ساتھ اس کے لیے جنت کا حکم جاری ہو جاتا ہے، اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کا حکم صادر کیا جاتا ہے. یہ شہید کا پروٹوکول ہے، شہید کا مقام ہے، شہید کا مرتبہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بندہ گیا، بندہ گیا نہیں، بندہ بہت اونچا گیا، بہت بلندیوں میں گیا. اور یہ بات اگر پوچھنی ہے تو قرآن سے پوچھے، یہ مرتبہ اگر پوچھنا تو قرآن سے پوچھے. دعائیں تو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لیکن ایک واقعہ، قرآنی واقعہ قرآن نے بیان کیا. وہ صورت ہم میں سے اکثر لوگ کو یاد بھی، اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں. جب کوئی پریشانی میں ہم آتے ہیں نا تو ہم سورۃ یاسین پڑھتے ہیں. سورۃ یاسین میں جب آپ سورۃ یاسین کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا کریں، درس میں بھی بیٹھا کریں، سیکھنے کی کوشش کیا کریں. ترجمے سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. سورۃ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. ایک شخص جس نے پیغمبروں کو ساتھ دیا تھا، جب پیغمبروں کو لوگوں نے تکلیف دی وہ بھاگتے ہوئے آئے. یہ غیرت مند آدمی کا کام ہے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ بھاگتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے آئے کہ اللہ کے پیغمبروں کو کوئی تکلیف نہ دے، میرے ہوتے ہوئے کوئی اللہ کے پیغمبروں کو کوئی تکلیف نہ دے. بھاگتے ہوئے آئے اور فرمانے لگے اے لوگو اللہ کے پیغمبروں کی تابعداری کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان کی اطاعت کرو جو آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگتا ہے، جو نہ ممبری مانگتے ہیں، نہ وزارت مانگتے ہیں، نہ عہدہ مانگتے ہیں، نہ پیسے مانگتے ہیں، نہ چندہ مانگتے ہیں. لوگوں نے کہا آپ بھی ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي. یہ پڑھا کرے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. مجھے کیا ہوا کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بھی ان کے ساتھ ہو گئے. لوگوں نے پیغمبروں کو چھوڑا اور ان کو فوراً شہید کر دیا. اچھا آپ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے، اللہ بہت بڑی غیرت والا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبروں پر غیرت کھانے والے شخص کو جب لوگوں نے شہید کر دیا تو پھر میں نے بھی فیصلہ کر دیا. نہ میں نے کسی فرشتوں کو بھیجا، نہ میں نے ہوا کو حکم دیا، نہ میں نے پانی کو حکم دیا، نہ میں نے کسی پرندوں کو دیا، نہ کسی جانور کو دیا، نہ کسی انسان کو دیا. میں نے فوراً فی الفور ایک آواز کے ساتھ ان سب کو ملیامٹ کر دیا.
وما انزلنا علی قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلین، ہم نے کوئی لشکر کشی نہیں کی، کسی کو نہیں بھیجا، کسی مچھر کو بھی نہیں بھیجا، ہم نے ایک آواز کے ساتھ سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ اور ان کے لیے اللہ نے آرڈر جاری کر دیا، وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس کو پڑھے، ترجمے سے پڑھے۔ اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، چلے جاؤ جنت میں، نہ نماز پڑھی ہے، نہ کوئی عبادت کی، نہ کوئی زکوٰۃ دی، نہ کوئی عمل کے، نہ کوئی حج کے، نہ کوئی عمرہ کیا ہے، صرف اللہ کے پیغمبروں کا ساتھ دیا، اللہ کے توحید کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں مزے کرو۔ اور جب جنت پہنچ گئے تو وہاں پر فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ نے فرمایا، یہ قرآنی واقعہ ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا جب وہ جنت میں پہنچ گئے، جنت میں بھی افسوس کرنے لگے، یا لیت قومی یعلمون، کاش میرے قوم کو یہ بات سمجھ آ جاتی، میری قوم پیغمبروں کی بات مان لیتے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے، شرک کو ختم کر دیتے، ایک اللہ کو مان لیتے۔ یہ جنت میں بھی اپنی قوم کے لیے وہ افسوس کر رہا ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، صرف افسوس کر رہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے تو مجھے بہت بڑا مقام دیا، بہت بڑا مرتبہ دیا، بہت عظیم الشان پروٹوکول کے ساتھ مجھے جنت پہنچا دیا۔ فرمایا بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے عزت اور مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ یہ شہید کا مقام ہے، یہ شہید کا مرتبہ ہے، یہ شہید کے لیے سب کچھ ہے۔ تو شہادت کی جو تمنا ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، شہادت کی آرزو دل میں ہونا چاہیے، اور اسی شہادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر